ایک زمانے میں پاکستان کی جادوئی سرزمین میں فلافی نام کا ایک متجسس بادل رہتا تھا۔ فلافی کا ذہن کسی عام بادل کی طرح نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سوالات سے بھرا رہتا تھا اور نیچے کی دنیا کے بارے میں جاننے کی شدید خواہش رکھتا تھا۔ جب اس کے بادل دوست آسمان میں تیرتے تھے، فلافی حیرت سے زمین کی طرف دیکھتا تھا۔ 14 اگست کی ایک چمکدار صبح، جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوا، فلافی نے ایک ایسی چیز دیکھی جس نے اس کی دلچسپی کو بڑھا دیا۔ نیچے موجود شہر میں غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبز اور سفید رنگوں سے مزین ایک رنگین پریڈ شہر سے گزر رہی تھی۔ فلافی متجسس ہو کر نیچے آ گیا اور جوش و خروش کو قریب سے محسوس کیا۔ جیسے ہی وہ شہر کے قریب پہنچا، فلافی نے خوش کن قہقہے، موسیقی اور خوشیاں سنیں۔ یہ پریڈ پاکستان کے جشن آزادی کے موقع پر منعقدہ کی گئی تھی۔ وہاں مسخرے، جادوگر اور فنکار تھے جنہوں نے افسانوی مخلوقات کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ سب زندہ دل ماحول میں اضافہ کر رہے تھے۔ لیکن جس چیز نے فلافی کی سب سے زیادہ توجہ حاصل کی وہ بچے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، وہ ملی نغمے گا رہے تھے اور ان کے چہرے جوش و خروش سے تمتما اٹھے تھے۔ فلافی کے دل میں تہواروں میں شامل ہونے اور آزادی کی مسحور کن کہانیاں سننے کی خواہش ابھری۔ وہ ان کہانیوں کو سمجھنے کی خواہش رکھتا تھا جس نے انہیں ہنسایا، رلا دیا اور آزادی کا خواب دکھایا۔ کاش میں ان کہانیوں کا حصہ بن سکوں، فلافی نے سوچا۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے پرعزم، فلافی نے ایک منصوبہ بنایا۔ فلافی نے اپنے تمام کلاؤڈ دوستوں کو آسمان پر جمع کیا۔ اس نے ایسی شکلیں اور اعداد و شمار بنانے میں ان سے مدد مانگی جو بچے زمین سے دیکھ سکتے تھے۔ ان کی مشترکہ کوششوں سے آسمان کے بادل خاص ترتیب میں آنے اور میں تبدیل ہو گئے۔ آزادی کا جشن مناتے بچوں نے جب یہ دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ صرف ان کے لیے بنایا گیا جادوئی ڈسپلے ہے۔ کلاؤڈ نے آزادی کی کہانی سنانے والی نانی ولو نامی ایک بوڑھی عقلمند عورت کی توجہ حاصل کی۔ نانی ولو نے درمیان میں رک کر اوپر دیکھا، اس کی آنکھیں پہچان کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ نانی ولو نے اپنی کہانی میں بادلوں کا ذکر بھی کیا جو کہ آسمان سے مسلمانوں کی آزاد ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کو دیکھتے تھے اور نیچے موجود مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ بچے بڑی توجہ سے سن رہے تھے اور ان کے ذہن میں تخیلات بن رہے تھے۔ جیسے ہی تہوار اختتام کو پہنچا، فلافی نے خوشی کا ایسا احساس محسوس کیا جسے وہ پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگرچہ وہ جسمانی طور پر بچوں میں شامل نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ ان کی کہانیوں اور ان کے خوابوں کا حصہ بننے میں کامیاب رہا ہے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس دن سے فلافی ہر سال 14 اگست کو جشن آزادی کے فیسٹیول کا حصہ بنتا ہے۔ وہ آسمان میں مختلف شکلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بچوں کے دلوں کو مو لیتا ہے۔ اور اس طرح پاکستان کی جادوئی سرزمین میں فلافی نامی متجسس بادل نے اپنا مقصد پایا اور ان کہانیوں کا حصہ بنا جو بچوں کے دلوں میں خوشی، حیرت اور تخیل لاتی ہیں، ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے۔